شہر سخن پہ جن کا ہے اب راج آئیں گے، یہ آ چکے ہیں پہلے بھی پھر آج آئیں گے، مقبولیت کا سر پہ سجا تاج آئیں گے، بزم سخن میں حضرت معراج آئیں گے۔ جناب معراج فیض آبادی سے درخواست کر رہا ہوں، ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، بہت خوبصورت شعر کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ جناب معراج فیض آبادی۔ دو چار شعر اور آپ ہی سنا دیں، میں اپنے فرض سے ادا ہو جاؤں۔ دوستو، چار شعر عرض کر رہا ہوں کہ اے دشت آرزو مجھے منزل کی آس دے، اے دشت آرزو مجھے منزل کی آس دے، میری تھکن کو گرد سفر کا لباس دے۔ اے دشت آرزو مجھے منزل کی آس دے، میری تھکن کو گرد سفر کا لباس دے، اور پروردگار تو نے سمندر تو دے دیے، پروردگار تو نے سمندر تو دے دیے، اب میرے خشک ہونٹوں کو صحرا کی پیاس دے، اب میرے خشک ہونٹوں کو صحرا کی پیاس دے، پروردگار تو نے سمندر تو دے دیے، اب میرے خشک ہونٹوں کو صحرا کی پیاس دے۔ اور یہ شعر سن لیں کہ فرصت کہاں کہ ذہن مسائل سے لڑ سکیں، فرصت کہاں کہ ذہن مسائل سے لڑ سکیں، اس نسل کو کتاب نہ دے اقتباس دے، اس نسل کو کتاب نہ دے اقتباس دے، فرصت کہاں کہ ذہن مسائل سے لڑ سکیں، اس نسل کو کتاب نہ دے اقتباس دے، اس نسل کو کتاب نہ دے اقتباس دے۔ اور یہ آخری شعر حضرات اس سلسلے کا کہ لفظوں میں جذب ہو گیا سب زندگی کا زہر، لفظوں میں جذب ہو گیا سب زندگی کا زہر، لہجہ بچا ہے اس کو غزل کی مٹھاس دے، لہجہ بچا ہے اس کو غزل کی مٹھاس دے، لفظوں میں جذب ہو گیا سب زندگی کا زہر، لہجہ بچا ہے اس کو غزل کی مٹھاس دے۔ حضرات، ایک عجیب سے احساس میں مبتلا رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹے سے کہ اگر کوئی شعر آپ کے اجتماعی جذبات کی براہ راست ترجمانی کرتا ہے اور آپ اس کا مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو ہمارے ادبی قدروں کا تعین کرنے والے حضرات اسے برا شعر کہتے ہیں، اور میں اپنے کو اچھے شاعروں کی صف میں رکھنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا آپ کی اکتاہٹوں سے معذرت کے ساتھ تقریباً 10 برس کے وقفے کے بعد آج جی چاہ رہا ہے کہ ترنم سے 4 شعر آپ کو سنا کے اجازت چاہوں۔ آپ ختم خوش نہ ہوں، بہت مایوس ہوں گے آپ میرے ترنم سے، لیکن شعر سن لیں۔ مدت سے ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں لوگ، مدت سے ایک مقام پہ مدت سے ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں لوگ، گرد سفر کو قافلہ سمجھے ہوئے ہیں لوگ، گرد سفر کو قافلہ۔ اور یہ شعر سنے کہ تیشا صلیب زہر سزا طنز قہے قہے، تیشا صلیب زہر سزا طنز قہے قہے، صدیوں سے میرا راستہ روکے ہوئے ہیں لوگ، صدیوں سے
میرا راستہ روکے ہوئے ہیں لوگ، کس کا ہے زہر کس کی ہے خوشبو خبر نہیں، سندل کے ایک درخت سے لپٹے ہوئے ہیں لوگ، سندل کے ایک. اور حضرات یہ آخری شعر سنا کے اجازت چاہوں گا. سندل کے ایک درخت سے لپٹے ہوئے ہیں لوگ، ہم پابر ہے نا لوگ یہاں کیا سفر کریں، کانٹوں کی طرح راہ میں بکھرے ہوئے ہیں لوگ. دیکھیے حضرات، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کم پڑھوں گا اور بہت شرافت کے ساتھ پڑھوں گا. بہرحال آپ نے حکم دیا ہے تو چند شعر میں اور عرض کیے دیتا ہوں، ذرا سا لہجے کی تبدیلی کے ساتھ، لیکن توازن قائم رکھوں گا. ملاحظہ فرمائیں کہ گونگے لفظوں کا یہ بے سمت سفر میرا ہے، گونگے لفظوں کا یہ بے سمت سفر میرا ہے، گفتگو اس کی ہے لہجے میں اثر میرا ہے، گفتگو اس کی ہے لہجے میں اثر میرا ہے. اور میں نے کھوئے ہیں یہاں اپنے سنہرے شب و روز، در و دیوار کسی کے ہوں یہ گھر میرا ہے. میں نے کھوئے ہیں یہاں اپنے سنہرے شب و روز، در و دیوار کسی کے ہوں یہ گھر میرا ہے. اور اب یہ شعر سن لیں کہ میرا اسلاف سے رشتہ تو نہ توڑے دنیا، میرا اسلاف سے رشتہ تو نہ میرا توڑے دنیا، اسلاف سے رشتہ تو نہ توڑے دنیا، سب محل تیرے ہیں لیکن یہ کھنڈر میرا ہے، سب محل تیرے ہیں لیکن یہ کھنڈر میرا ہے. میرا اسلاف سے رشتہ تو نہ توڑے دنیا، سب محل تیرے ہیں لیکن یہ کھنڈر میرا ہے، سب محل. اور دور تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن، دور تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن، ایسے حالات میں جینا بھی ہنر میرا ہے، ایسے حالات میں جینا بھی ہنر میرا ہے. دور تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن. دور تک دارو رسن دارو رسن دارو رسن، ایسے حالات میں جینا بھی ہنر میرا ہے. اور جب بھی تلوار اٹھاتا ہوں کہ چھیڑوں کوئی جنگ، ایسا لگتا ہے کہ ہر شانے پر سر میرا ہے، ایسا لگتا ہے. جب بھی تلوار اٹھاتا ہوں کہ چھیڑوں کوئی جنگ، ایسا لگتا ہے کہ ہر شانے پر سر میرا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر شانے پر سر میرا ہے. مطلع کی معذرت کے ساتھ کہ تھوڑا براہ راست ہو گیا ہے کہ ملاحظہ فرما لیں کہ تباہیوں کا کسی کو نشان دکھائی نہ دے، کچھ ایسے آگ لگاؤ دھواں دکھائی نہ دے، کچھ ایسے آگ لگاؤ دھواں دکھائی نہ دے. اور اب شعر سنیں کہ بہت پکارتا ہے آسمان والے کو، بہت پکارتا ہے آسمان والے کو، تو یوں کرو کہ اسے آسماں دکھائی نہ دے، تو یوں کرو کہ اسے آسماں دکھائی نہ دے. بہت پکارتا ہے آسمان والے کو، واہ 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 واہ.
بہت پکارتا ہے آسمان والے کو، تو یوں کرو کہ اسے آسماں دکھائی نہ دے، اور لگی ہیں صبح پابندیاں کہ اب کے برس کہاں دکھائی دے سورج کہاں دکھائی نہ دے، کہاں دکھائی دے سورج کہاں دکھائی نہ دے۔ اور یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال کہ تیر چلتے رہیں اور کماں دکھائی نہ دے۔ یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال، یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال۔ یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال کہ تیر چلتے رہیں اور کماں دکھائی نہ دے۔ اور دیا ہے شہر کے حاکم نے اپنی فوج کو حکم، دیا ہے شہر کے حاکم نے اپنی فوج کو حکم کہ اس قبیلے میں کوئی جواں دکھائی نہ دے، کہ اس قبیلے میں کوئی جواں دکھائی نہ دے۔ دیا ہے شہر کے حاکم نے اپنی فوج کو حکم کہ اس قبیلے میں کوئی جواں دکھائی نہ دے، کہ اس قبیلے میں۔ اور اس سلسلے کو تھوڑا اور مکمل کر کے اجازت چاہوں 3 شعر کہ ریگزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا، ریگزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا، بستیوں میں لوٹ کر اجڑے ہوئے گھر دیکھنا، دائروں میں ہو رہا ہے آدمیت کا سفر، گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا۔ کیا بات ہے! گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا، اور جانے کب آنکھوں میں چھپ جائے کوئی بے رحم سچ، آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا۔ جانے کب آنکھوں میں چھپ جائے کوئی بے رحم سچ، آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا۔ اور اب صرف ایک شعر پہ خاص طور سے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک تشبیہ تلاش کی ہے کہ مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا۔ مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دے۔ بہت بہت یہ تھے محترم معراج فیض آبادی۔ کلام خوش بیاں اہل ادب کو جو سنائیں گے، وہ اپنے فن کی پھر اہل سخن سے داد پائیں گے۔ سنبھلنا میں کشانے بزم شعر و آگہی کے، اب جناب حضرت ساقی یہاں تشریف لائیں گے۔ جناب ساقی امروی صاحب کو زحمت کلام دے رہا ہوں۔ میں اجازت 1 منٹ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دوستو، محترم حکیم ناصر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پاکستان سے تشریف لائیں محترم حکیم ناصر صاحب۔ میں ساقی صاحب کا ایک شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا، میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا، مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے۔ محترم ساقی امروی۔ کم اپنے مقدر کا اندھیرا نہیں ہوتا، کم اپنے آپ ذرا خاموش ہوں گے تو آواز آپ تک پہنچے گی۔ کم اپنے مقدر کا اندھیرا نہیں ہوتا، سورج تو نکلتا ہے سویرا نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ کم اپنے مقدر کا اندھیرا نہیں ہوتا،
سورج تو نکلتا ہے سویرا نہیں ہوتا، اس پیڑ کے سائے میں سکون کس کو ملے گا؟ اس پیڑ کے سائے میں سکون کس کو ملے گا جس پیڑ پہ چڑیوں کا بسیرا نہیں کیا ہوتا؟ بات ہے، واہ 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 واہ۔ میں پیمبر نہ سہی ہوں تو پیمبر جیسا، کیا بات، میں پیمبر نہ سہی ہوں تو پیمبر جیسا، کوئی گھر بھی نہیں ویران میرے گھر جیسا۔ واہ، میں پیمبر نہ سہی ہوں تو پیمبر جیسا، کوئی گھر بھی نہیں ویران میرے گھر جیسا۔ اہل دل دل کی نزاکت سے ہیں واقف ورنہ، اہل دل دل کی نزاکت سے ہیں واقف ورنہ، کام لفظوں سے بھی لے سکتے ہیں خنجر جیسا۔ اہل دل دل کی نزاکت سے ہیں واقف ورنہ، کام لفظوں سے بھی لے سکتے ہیں خنجر جیسا۔ میری وسعت کا بھی اندازہ بہت مشکل ہے، میری وسعت کا بھی اندازہ بہت مشکل ہے، ایک قطرہ ہی صحیح ہوں تو سمندر جیسا۔ واہ 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 واہ۔ میری وسعت کا بھی اندازہ بہت مشکل ہے، ایک قطرہ ہی صحیح ہوں تو سمندر جیسا، اور میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے، میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے، ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا۔ واہ 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 واہ۔ میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے، ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا، ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا۔ ہم فقیروں کو کبھی راس نہ آیا ورنہ، ہم فقیروں کو کبھی راس نہ آیا ورنہ، ہم نے پایا تھا مقدر تو سکندر جیسا۔ واہ 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 واہ۔ اس سے پہلے کہ ساقی صاحب کبھی راس نہ آیا ورنہ، ہم نے پایا تھا مقدر تو سکندر جیسا۔ اس سے پہلے کہ ساقی صاحب اپنے کلام سے مزید نوازیں، جو حضرات یہاں پر اس طرف پیچھے کھڑے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں سے ہٹ جائیں اور یہاں نشستوں پر تشریف رکھیں۔ میں آپ سے انتہائی مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہاں سے تشریف لے آئیں۔ 3 شعر پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ پیچھے تشریف لے آئیے، پیچھے تشریف لے آئیے، بہت شکریہ جی۔ محترم ساقی امروی صاحب، میں نے جس زندگی میں رنگ بھرے، میں نے جس زندگی میں رنگ بھرے، میرے دامن میں اس نے سنگ بھرے۔ واہ 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 واہ۔ میں نے جس زندگی میں رنگ بھرے، میرے دامن میں اس نے سنگ بھرے، اور ہم ہی رکھتے ہیں وہ نگاہ کے جو اس کا شوخی سے انگ انگ بھرے۔ کیا بات، ہم ہی رکھتے ہیں وہ نگاہ کے جو، واہ ہم واہ ہی واہ۔ رکھتے ہیں وہ نگاہ کے جو اس کا شوخی سے انگ انگ بھرے،
تو کتنی بے کیف زندگی ہوتی، کتنی بے کیف زندگی ہوتی، دل نہ ہوتے اگر امنگ بھرے۔ کیا بات! یہ تھے محترم ساقی امروہی صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں اور کسی شاعر کو زحمت دوں، ایک گزارش آپ سے کرنی ہے کہ صاحب جشن حضرت مجروح سلطان پوری کا مجموعہ کلام مشعل جاں کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ یونیکیرینس نے اس کو شائع کیا ہے، 30 درہم کا ہے، مشاعرہ گاہ کے باہر رکھا ہوا ہے۔ جو صاحب اس مجموعہ کلام کو خرید فرمائیں گے ان کو ایک مجلہ بغیر بلا کسی قیمت کے دیا جائے گا۔ ویسے مجلے کی قیمت 10 درہم ہے۔ اب میں مشاعرے کی آگے کارروائی کا چلاتا ہوں کہ شعر ضرب المثل ہیں اور منفرد حسن خیال۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں کہ شعر ضرب المثل ہیں اور منفرد حسن خیال، شاعری میں تازگی وہ شاعر ہجر و وصال، آئیے کہ اہل محفل منتظر ہیں آپ کے، حضرت محسن کے ہیں جو شاعر شیریں مثال۔ محترم محسن بھوپالی صاحب کو زحمت کلام دے رہا ہوں۔ ایک شعر میں ان کا آپ کی نظر کرتا ہوں کہ زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہ جاتا ہے، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا۔ حضرات، اس قسم کے ضرب المثل شعر کہنے والے اور 5 شعری مجموعوں کے خالق محترم محسن بھوپالی کو کون نہیں جانتا۔ 2 سال پہلے وہ ایک سانحے سے گزرے ہیں۔ ان کے گلے کے کینسر کا آپریشن ہوا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہیں دوبارہ زندگی ملی، لیکن قدرتی آواز سے محروم ہیں۔ اپنے شعر قدر تکلف سے سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ محترم محسن بھوپالی۔ توجہ چاہتا ہوں، دو شعر ملاحظہ کیجئے کہ یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے، یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے، بچھڑ کے لوگ زیادہ جیا نہیں کرتے۔ کیا بات! واہ! یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے، بچھڑ کے لوگ زیادہ جیا نہیں کرتے، نہ دیکھا جان کے اس نے کوئی سبب ہوگا، واہ واہ واہ! نہ دیکھا جان کے اس میں کوئی سبب ہوگا، کوئی سبب ہوگا، اسی خیال سے ہم دل برا نہیں کرتے۔ کیا بات ہے! واہ 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 واہ! نہ دیکھا جان کے اس نے کوئی سبب ہوگا، اسی خیال سے ہم دل برا نہیں کرتے۔ مجھول صاحب یہ تازہ قطع ہے کہ صرف توجہ چاہوں گا، صرف احساس کا ہے کھیل یہاں، صرف احساس کا ہے کھیل یہاں، علم بھی جہل کے برابر ہے۔ واہ! صرف احساس کا ہے کھیل یہاں، علم بھی جہل کے برابر ہے۔ کیا خبر لو بجھانے والے کو، کیا خبر لو بجھانے والے کو، روشنی تو دیے کے اندر ہے۔ کیا بات ہے! واہ 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 واہ! کیا خبر لوٹ جانے والے کو، روشنی تو دیے کے اندر ہے۔ صرف احساس کا ہے کھیل یہاں، کیا بات! علم بھی جہل کے برابر ہے۔
اور کیا خبر لو بجھانے والے کو روشنی تو دیے کے اندر ہے. غزل کے 2 شعر دیکھیے کہ مطلب ہے کہ یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے، یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے، تیرا خیال ہے یا دن نکلنے والا ہے. واہ 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 واہ. یہ میرے چاروں طرف کس لیے اجالا ہے، تیرا خیال ہے یا دن نکلنے والا ہے. اور یقین مانو میں کب کا بکھر گیا ہوتا، یقین مانو میں کب کا بکھر گیا ہوتا، تمہاری یاد نے اب تک مجھے سنبھالا ہے. کیا بات. یقین مانو میں کب کا بکھر گیا ہوتا، تمہاری یاد نے اب تک مجھے سنبھالا ہے. غزل پیش کر رہا ہوں یہ کراچی کے پس منظر میں چند اشعار. مطلب ہے کہ لگتا ہے جیسے کنجے وحشت اثر میں آئے. جی جی. لگتا ہے جیسے کنجے وحشت اثر میں آئے، لگتا ہے جیسے کنجے وحشت اثر میں آئے، ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے. ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے. واہ 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 واہ. لگتا ہے جیسے کنجے وحشت اثر میں آئے، ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے. ہم اجنبی کی صورت اپنے ہی گھر میں آئے. بلاس بھائی یہ نیا شعر دیکھیے گا کہ فکر معاش کیا ہے، فکر معاش کیا ہے جز دائرہ نوردی. فکر معاش کیا ہے جز دائرہ نوردی. فکر معاش کیا ہے جز دائرہ نوردی. فکر معاش کا ہے جز دائرہ نوردی. دیوار و در سے نکلے دیوار و در میں آئے. واہ 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 واہ. دیوار و در سے نکلے دیوار و در میں آئے. فکر معاش کیا ہے جز دائرہ نوردی. دیوار و در سے نکلے دیوار و در میں آئے. فکر معاش کیا ہے جز دائرہ نوردی. دیوار و در سے نکلے دیوار و در میں آئے. اور یہ شعر آپریشن کے وقت کہا تھا کہ سنگے اجل کی زد پر جب زندگی کھڑی تھی. سنگے اجل کی زد پر جب زندگی کھڑی تھی. سنگے اجل کی زد پر جب زندگی کھڑی تھی، کیا کیا بدلتے منظر میری نظر میں آئے. کیا بات ہے. سنگے اجل کی زد پر جب زندگی کھڑی تھی، کیا کیا بدلتے منظر میری نظر میں آئے. سنگے اجل کی زد پر جب زندگی کھڑی جب تھی، زندگی کھڑی تھی، کیا کیا بدلتے منظر میری کیا نظر میں کیا آئے. بدلتے منظر میری نظر میں آئے. اور آخری شعر ہے کہ کیفیت آج اپنی کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی. کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی. کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی شولوں سے جان بچانے کاغذ کے گھر میں آئے. واہ 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 واہ. کیفیت آج اپنی ایسی ہے جیسے کوئی شولوں سے جان بچانے کاغذ کے گھر میں آئے. میں آپ کی فرمائش پر درخواست کر رہا ہوں جناب محسن بھوپالی صاحب سے. جناب محسن بھوپالی صاحب. ممکن یہ قطع بعض لوگوں نے نہ سنا ہو. جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثے وقت کو کیا نام دیا جائے.
जाहिल को अगर जेहल का इनाम दिया जाए, इस हादसे वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की अतक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। वाह वाह। जाहिल को अगर जेहल का इनाम दिया जाए, इस हादसे वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। एक और कथा है, औज पर है कमाले बेहुनरी, औज पर है कमाले बेहुनरी, औज पर है कमाले बेहुनरी, बाकमालों में गिर गया हूँ मैं। औज पर है कमाले बेहुनरी, बाकमालों में घिर गया हूँ औज मैं। पर है कमाले बेहुनरी, बाकमालों में गिर गया हूँ मैं। रोशनी रोशनी की दुश्मन है, किन उजालों में गिर गया हूँ मैं। वाह वाह। रोशनी रोशनी की दुश्मन है, किन उजालों में घिर गया हूँ मैं। चंद शेर गजल के गजल का मतलब देखिए साहब, लब अगर यूं, बहुत नाजुक बात है, लब अगर यूं सिए नहीं होते, लब अगर यूं सिए नहीं होते, लब अगर यूं सिए नहीं होते, उसने दावे किए नहीं होते। लब अगर यूं सिए नहीं होते, उसने दावे किए नहीं होते। अगर नदामत से तुमको बचना था, गर नदामत से तुमको बचना था, गर नदामत से तुमको बचना था, फैसले खुद किए नहीं होते। गर नदामत से तुमको बचना था, फैसले खुद किए नहीं होते। गर नदामत से तुमको बचना था, फैसले खुद किए नहीं होते। और खूब है, खूब तर है, खूब तरीन, इस तरह तज्जिए नहीं होते। वाह वाह। खूब है, खूब तर है, खूब तरीन, इस तरह तज्जिए नहीं होते। खूब है, खूब तर है, खूब तरीन, इस तरह तज्जिए नहीं होते। तज्जिए नहीं होते। और बात बैनसतूर होती है, बात बैनुस्सतूर होती है, बात बैनसतूर होती है, शेर में हाशिए नहीं होते। वाह वाह वाह। बात बैनुस्सतूर होती है, शेर में हाशिए नहीं होते। बात बैनसतूर होती है, शेर में हाशिए नहीं होते। और ये शेर देखिएगा कि तीरगी से न कीजिए अंदाजा, क्या बात। तीरगी से न कीजिए अंदाजा, न कीजिए अंदाजा, कुछ घरों में दिए नहीं होते। तीरगी से न कीजिए अंदाजा, तीरगी से न कीजिए अंदाजा, कुछ घरों में दिए नहीं होते। तीरगी से न कीजिए अंदाजा, कुछ घरों में दिए नहीं होते। और ज़र्फ है शर्त अव्वली मोहसिन, ज़र्फ है शर्त अव्वली मोहसिन, जाम सबके लिए नहीं होते। ज़र्फ है शर्त अव्वली मोहसिन, चांद सबके लिए नहीं होते। ये थे मोहतरम मोहसिन भोपाली साहब। जो अपने हाल में हैं मस्त साबिर व शाकिर, दियारे शेर व अदब के जो शायर नादिर, जो अपने लहजे पे अपने सुखन पे हैं कादिर, सुने अब अहले अदब आए हजरत नासिर। जनाब हकीम नासिर साहब को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हकीम नासिर साहब का एक तारुफ, आपने बहुत ही मशहूर गज़ल सुनी होगी कि मुझको हर शख्स ने दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। मोहतरम हकीम नासिर साहब। तीन शेर सुनाता हूँ। वो किसी की जिंदगी का आसरा पहले से था, वो किसी की जिंदगी का आसरा पहले से था, क्या समझ बैठे उसे जो बेवफा पहले से था, क्या समझ बैठे उसे जो बेवफा पहले से था। मेरे उसके दरमियां ये फासला पहले से था, मेरे उसके दरमियां ये फासला पहले से था। दुख तो ये है रंजिशों का सिलसिला पहले से था। कोई धोखे से उसे
मेरा न कातिल कह उठे, कोई धोखे से उसे मेरा न कातिल कह उठे, उसके हाथों पर तो ये रंगे हिना पहले से था। हाय गजल, हाय वो वक्त जुदाई के हमारे आंसू, क्या बात है। हाय वो वक्त जुदाई के हमारे आंसू, गिर के दामन पे बने थे जो सितारे आंसू। क्या बात है। लालो गौहर के खजाने हैं ये सारे आंसू, लालो गौहर के खजाने हैं ये सारे आंसू, कोई आंखों से चुरा ले न तुम्हारे आंसू, कोई आंखों से चुरा ले न तुम्हारे आंसू, उनकी आंखों में जो आए तो सितारे आंसू, उनकी आंखों में जो आए तो सितारे आंसू, मेरी आंखों में अगर हो तो बेचारे आंसू। क्या बात है। उनकी आंखों में जो आए तो सितारे आंसू, मेरी आंखों में अगर हो तो बेचारे आंसू, आप लिल्लाह मेरी फिक्र न कीजिए हरगिज, मेरी फिक्र न कीजिए हरगिज, आ गए हैं यूं ही बस शौक के मारे आंसू, आ गए हैं यूं ही बस शौक के मारे आंसू, आज अश्कों पे मेरे तुमको हंसी आती है, आज अश्कों पे मेरे तुमको हंसी आती है, तुम तो कहते थे कभी इनको सितारे आंसू, तुम तो कहते थे कभी इनको सितारे आंसू, इस कदर गम भी न दे कुछ न रहे पास मेरे, इस कदर गम भी न दे कुछ न रहे पास मेरे, ऐसा लगता है कि बह जाएंगे सारे आंसू, ऐसा लगता है कि बह जाएंगे सारे आंसू, दिल के जलने का अगर अब भी ये अंदाज रहा, दिल के जलने का अगर अब भी ये अंदाज रहा, फिर तो बन जाएंगे एक दिन ये शरारे आंसू, फिर तो बन जाएंगे एक दिन ये शरारे आंसू, दो घड़ी दर्द ने आंखों में भी रहने न दिया, दो घड़ी दर्द ने आंखों में भी रहने न दिया, हम तो समझे थे बनेंगे ये सहारे आंसू, हम तो समझे थे बनेंगे ये सहारे आंसू, तुमको रिमझिम का नजारा जो लगा है अब तक, तुमको रिमझिम का नजारा जो लगा है अब तक, हमने जलते हुए आंखों से गुजारे आंसू, मेरे ठहरे हुए अश्कों की हकीकत समझो, मेरे ठहरे हुए अश्कों की हकीकत समझो, कर रहे हैं किसी तूफान के इशारे आंसू, दामने सब्र भी हाथों से मेरे छूट गया, दामने सब्र भी हाथों से मेरे छूट गया, अब तो आ पहुंचे हैं पलकों के किनारे आंसू, अब तो आ पहुंचे हैं पलकों के किनारे आंसू, इनको नासिर न कभी आंख से गिरने देना, इनको नासिर न कभी आंख से गिरने देना, उनको लगते हैं मेरी आंख में प्यारे आंसू। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का खुदा रखा है, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है, अब मेरी दीद की दुनिया भी तमाशाई है, अब मेरी दीद की दुनिया भी तमाशाई है, तूने क्या मुझको मोहब्बत में बना रखा है, गम नहीं गुल जो किए घर के हवाओं ने चराग, गम नहीं गुल जो किए घर के हवाओं ने चराग, हमने दिल का भी दिया एक जला रखा है, पी जा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है।
یہ تھے محترم حکیم ناصر صاحب۔ سلیم جعفری صاحب کا ایک خصوصی پیغام میں آپ تمام حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ محترم سلیم جعفری صاحب کے خصوصی پیغام میں آپ کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگلے برس کے مشاعروں میں آپ حضرات جشنیہ مشاعروں میں دامیں درہمیں سخنیں شریک ہوں گے۔ وہ اس طرح کہ ہر سال کسی بھی مرحوم شاعر کا دیوان مجموعہ چھاپا جائے گا اور وہ کتاب مشاعرے کے کارڈ کے ساتھ آپ کو دی جائے گی۔ اب اسے آپ کارڈ کی قیمت سمجھ لیں یا اس کتاب کی قیمت، اور اس کتاب سے جو بھی آمدنی ہوگی وہ مرحوم کے لواحقین کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔